اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین ثم آمین۔ آج کا سیشن اسپیشل سیشن ہے، خاص سیشن ہے۔ یہ کوئی آج سپیچ یا تقریر کا دن نہیں ہے، بس کچھ باتیں ہیں دل کی، کچھ یاد دہانیاں ہیں، ریمائنڈرز ہیں، سب سے پہلے میرے اپنے لیے
اور پھر آپ کے لیے، تاکہ جو آنے والا وقت ہے، آنے والا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے، فضیلتوں سے ہم بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ورنہ رمضان آتا ہے اور اس کے مڈل تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ہوش ہی نہیں آتی، اور جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے تو ہمیں بہت سارے ریگریٹس اور پچھتاوے ہونے لگتے ہیں کہ ہم اس کے وقت کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھانے والے ہو سکتے تھے، اس کے وقت سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس کے موقع سے اور بہت کچھ جو ہے وہ اچھا کر سکتے تھے، اپنی دنیا آخرت بہتر بنا سکتے تھے۔ تو ایسے ہی پچھتاووں سے بچنے کے لیے پہلے ریمائنڈرز لے لینا، یاد دہانیاں کر لینا، ہدایات لے لینا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ بھرپور تیاری کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کیا جا سکے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو بات جو ہے وہ دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، یہ زمان و مکان جس میں ہم زندہ ہیں، اس کو دنیا کہتے ہیں، اس کا نام دنیا ہے، لیکن اس کی ایک جڑواں بہن ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ پہلے آئی ہے، وہ بعد میں آئے گی، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے مقابلے میں وہ جو دنیا ہے، وہ جو آخرت ہے، وہ بہت بڑی ہے، اور لامتناہی اس کا ٹائم ہے، اور اس کی اس کے اثرات ہیں، اور اس میں ملنے والی نعمتیں ہیں۔ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو، دونوں کا مالک ایک ہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین۔ تو یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں ہی اس کی پراپرٹی ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ اس نے دیا ہے ہمیں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے کوئی ڈیمانڈ نوٹس نہیں دیا تھا، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی، ہم نے کچھ پیمنٹ نہیں کی تھی، اس کے باوجود اس نے ہمیں جو دیا بہترین دیا۔ یہ جسم دیا، جسم کے اندر کے اعضاء دیے، ہمیں بہترین حالات دیے، بہترین نعمتیں دی، ان حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین مواقع دیے۔ لیکن اس دنیا کے لیے اس کا ڈیسیژن کچھ اور ہے۔ وہ کہتا ہے رحمت اور فضل تو وہاں پر بھی کروں گا، لیکن وہاں پر کچھ پانے کے لیے، بلکہ وہاں پر بہترین پانے کے لیے یہاں کچھ دینا پڑے گا۔ اب کچھ دو گے تو کچھ لوگے، تم کچھ ہی دو گے، وہ جو اس کے مقابلے پہ میں تمہیں دوں گا، یعنی جو اس دنیا اور اس دنیا کی پراپرٹی ہے، اس کا مالک یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ تو تم کچھ دو گے، اور اس کے مقابلے میں جو میں وہاں دوں گا وہ بہت زیادہ ہے۔ اور جو اس کائنات کا مالک ہے، اس نے دراصل انسانوں کو بنایا ہی جنت کے لیے ہے، یہ جنت کی مخلوق ہے۔ پہلا انسان جو بنایا گیا اس کو جنت میں رکھا گیا، پھر ٹیسٹ کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا کہ ٹیسٹ پاس کرو، ایگزام دو، کچھ لے کر آؤ، تو پھر جو ہے واپس اس دنیا میں، یعنی کہ اس اخروی دنیا میں اپنا حصہ پالو، واپس جنت تمہاری، جنت کے وارث بن جاؤ۔ تو دراصل یہ جتنی بھی اسٹرگل ہم کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، وہ دراصل جنت کی وراثت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو دوبارہ پانے کے لیے کرتے ہیں، اس کا سودا اللہ سے کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کہاں ہم جیسی کم مایہ ذات، اور کہاں وہ رب العالمین، اور کہاں اس کا سودا۔ ہمارے پاس تو جسم ہی ہمارا چھوٹا سا ہے، اور صلاحیتیں ہی تھوڑی سی ہیں، وقت بھی بہت کم ہے، وقت بھی کم ہے، سرمایہ بھی کم ہے، ہم کیا سودا کریں گے؟ ہماری حیثیت پتہ ہے اللہ کو، وہ جو مالک ہے دونوں جہانوں کا، اس کو پتہ ہے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ وہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو تو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے، یہ پیدا ہی کمزور ہوا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کو پتہ ہے، کم مایہ، کم حیثیت۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے نا، اس کو لے کر آؤ، میں اس کی بڑی قدر کروں گا، اور اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ جنت کی ڈیل کروں گا۔ اور یہ جو کمائیگی ہے ہماری، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ مختلف طریقوں سے ہمیں آفرز کرتا ہے۔ کبھی ہمارے لیے حالات ایسے بنا دیتا ہے، اس میں ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتی ہے۔
کبھی ایسی جگہ بنا دیتا ہے کہ وہاں جا کر عبادت کریں اور ڈھیروں ڈھیر سرمایہ اکٹھا کر لیں اس اخروی دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے۔ کبھی جیسے جگہوں کی اگر بات کی جائے تو جیسے حرم ہے، وہاں جا کر ایک نماز پڑھی جائے تو 1 لاکھ کے برابر ہے۔ مسجد نبوی ہے، ایک نماز پڑھی جائے تو 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح مسجد بیت المقدس ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ کچھ خاص موقع بھی ہماری زندگی میں لاتا ہے، کچھ وقت ایسے لے کر آتا ہے کہ ان اوقات میں ہم جو مواقع ہیں، اپرچونٹیز ہیں، ان سے بہترین فائدہ اٹھا کر بہت ڈھیر سارا سرمایہ اپنے لیے اکٹھا کر لیں۔ ہماری کم مائیگی، ہمارا ضعیف ہونا، ہمارا کمزور ہونا سب اس کی نظر میں ہے، اور اس سب کمزوری کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہی ہمیں یہ سب کچھ دیتا ہے وہ، کہ ان آفر سے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ تو جو آنے والے دن ہیں، ان دنوں میں بھی سمجھیں کہ وہ نیکیوں کی سیل لگا رہا ہے ہمارے لیے، اور جنت جو ہے اس کو 70% ڈسکاؤنٹ پر آفر کر رہا ہے کہ اس جنت کو پانا ہے تو سیل لگنے والی ہے، 70% ڈسکاؤنٹ ہوگا، کم دینا پڑے گا اور بہت زیادہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں تم بہت کچھ دے کر لینے کی کوشش کرو، وہ آج کے دنوں میں جو آنے والے دن ہیں، ان دنوں میں جو کچھ تم کوشش کرو وہ اس کے مقابلے میں محنت تو بہت زیادہ ہو، بٹ اس کے نتیجے میں ملنے والا صلہ بہت کم ہو۔ یہ بھی پاسبل ہے، لیکن ان دنوں میں ایفرٹ، کوشش، محنت کم بھی لگاؤ گے تو اجر بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان دنوں سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ یہ دن ویسے تو عام دنوں جیسے ہی لگیں گے، ایسے ہی لگے گا سورج نکلا ہے اور کبھی جو ہے وہ بادل ہیں، کبھی بارش ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی تیز ہوا ہے، ایسے دن ہوں گے۔ راتیں بھی یہ جیسی راتیں چل رہی ہیں ان دنوں کی ویسی ہی ہوں گی، لمبی، کالی، سرد۔ اس کے بعد کچھ راتیں ایسی آئیں گی کہ جس میں 14ویں کا چاند چمکے گا تو روشنی بھی ہو جائے گی۔ لیکن بظاہر فزیکل فنومینا آف نیچر کے ساتھ یا مظاہر قدرت کے ساتھ تو یہ ایسے ہی ہوں گی، لیکن اپنے اثرات میں، اپنی روحانیت میں، اپنے روحانی اثرات میں ان کا اثر بہت ان ڈیپتھ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، بہت گہرا ہوگا۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ساتھ ہی جو کائنات کا مالک ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو نے کہا ہے، اس کا نمائندہ، اس کا میسنجر، اس کا پیغمبر جو اس نے بھیجا ہمیں سودے کی تفاصیل بتانے کے لیے کہ اس کے ساتھ جو ڈیل کرنی ہے، کس چیز کے لیے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اس رمضان کی پہلی رات کے ساتھ ہی جیسے ہی اس کی رات سٹارٹ ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور جہنم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک منادی کرنے والا ہر رات میں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل آگے بڑھ، ہمت کر، کوشش کر، نیکیاں کما، سرمایہ بنا، آخرت خریدنی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ یا باغی الشر، یہ بھی اعلان کرتا ہے اے شر کے طالب رک جا، اب تو رک جا، یعنی اب جو ہے وہ آ، اتنا مقدس مہینہ آ گیا ہے، نیکیوں کی سیل لگی ہے، جنت کے لیے آفر ہیں، 70% ڈسکاؤنٹ پہ سب بہت کچھ مل رہا ہے، اب تو شر اور جو گناہ ہے اس سے رک جاؤ، نیکی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرو۔ اور اس کی راتوں میں بہت سے بندے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا ہو سکتا ہے تم بھی ان میں سے ایک ہو، یہ حدیث سے انہوں نے روایت کی، اس حدیث کے الفاظ کہ ہو سکتا ہے تم بھی ان میں سے ایک ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اور اس کے دن میں ویسے تو روزہ رکھنا ہے، عبادت ہے تو سارے دن کی عبادت ہے اور عبادت گزار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کے دنوں میں سے ہر دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دن ایسے خاص ہیں کہ ان کو لاپرواہی اور غفلت سے گزارا نہیں جا سکتا۔ اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے کیونکہ جنت کا سودا کرنا ہے، اور جنت کا سودا کوئی سستا تو نہیں ہے، کیونکہ جو پراپرٹی کا مالک ہے اس کے ریپرزینٹیٹیو نے، اس کے پیغمبر نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں خبردار، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، لوگوں اللہ کا سودا جنت ہے۔
اس کے باوجود اتنا مہنگا سودا وہ رب آپ سے اور میرے سے کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے وہ کہتا ہے کوئی کرائٹیریا تو ہے جو اس نے سیٹ کیا ہے۔ وہ ہر انسان سے یہ سودا نہیں کر رہا، کچھ لوگوں سے کر رہا ہے، کچھ اسپیشل لوگوں سے۔ اس نے کہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، یہ نہیں کہا ان اللہ اشترى من الناس، اللہ نے سب سے ڈیل کی ہے، نہیں، اس نے کہا اللہ ڈیل کر رہا ہے، کس سے؟ من المؤمنین، ایمان والوں سے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے پر عمل کرتے ہوئے اچھے اچھے عمل کر رہے ہیں، خالصتاً اس کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، وہ ایمان والے، وہ مومن جو اس کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کیا ہوا وعدہ سچا کر رہے ہیں، ان سے اس نے وعدہ کیا ہے انفسہم و اموالہم، کہ تم مجھے اپنی جانوں میں سے اور اپنے مالوں میں سے جو ہے وہ دو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں تمہیں اس کے بدلے جو جنت دوں گا۔ یہ اس کا سودا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، اور اسی کے لیے اسی کی طرف جو ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ اور یہ سودا سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے۔ اس نے جنت کی، اس جنت کی جس کا وہ سودا کر رہا ہے، جس کو اس نے کہا ہے وہ تمہارا گھر ہے، تمہیں ورثے میں ملے گا اگر جان مال لگاؤ گے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں کیونکہ ظاہر ہے مال جانے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر مال کون لے گا؟ اس کے لیے کون اتنی کوشش کرے گا؟ تو اس نے کہا نا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بھاگو دوڑو جلدی کرو اس رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، كَأَرْضُهَا عَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اتنی بڑی جنت ہے وہ، ان امیجنیبل، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم تو سوچتے ہو چھوٹے چھوٹے گھروں کو، 2 بیڈ روم ہاؤس، 3 بیڈ روم ہاؤس، 4 بیڈ روم، 5 بیڈ روم، کسی کو ولا مل گیا تو بڑی بات ہے، فارم ہاؤس ہوا تو بڑی بات ہے، سمر ہاؤس مل گیا ساتھ میں تو اور بڑی بات ہے۔ تم تو بس اتنا ہی سوچتے ہو۔ بیک ہوم چلے جاؤ تو چلو 1000 گز کا پلاٹ ہے، 4000 گز کا، 10,000 گز کا فارم ہاؤس ہو گیا، لیکن جو وہ آفر کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ان امیجنیبل، زمین و آسمان جتنی اس کا پلاٹ سائز ہے، اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے، اتنا بڑا گھر ہے جو تمہیں ملے گا، تو اس کے لیے کوشش کرو۔ اور میٹیریل کہتا ہے کہ ایسا زبردست اور خوشبودار ہے کہ تمہیں اس کے بعد دوبارہ کسی فریگرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی تمہیں بدبو نہیں آئے گی وہاں سے، کبھی دوبارہ مرمت کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی پلمبر کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، کبھی اپوائنٹمنٹس نہیں لینی پڑیں گی، دوبارہ بلڈر نہیں بلانا پڑے گا۔ ایک دفعہ جو کنسٹرکشن ہو گئی تو صدیوں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو، ایسا ہی خوبصورت اور شاندار رہے گا۔ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمہارے وہاں موو ہونے سے پہلے سارا فرنیچر تمہاری ضرورت، تمہاری خواہش کے مطابق موجود ہوگا۔ دنیا میں تو جو گھر بنا لیتا ہے، سارا سرمایہ لگا لیتا ہے، عام انسانوں کی بات کر رہی ہوں، ہم جیسے، میرے جیسے، آپ جیسے، وہ گھر بنا لیتا ہے، سارا سرمایہ لگا لیتا ہے تو گھر میں ڈلوانے کے لیے فرنیچر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں، 6 مہینے 7 سال جو ہے وہ ہم فرش پر میٹرس لگا کے بس سوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، بس زمین پر ہی بیٹھتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، وہیں سوتے ہیں۔ پھر بھی دنیا میں گھروں کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، 2 بیڈ روم کا گھر مل جائے، 3 کا مل جائے، 4 کا مل جائے، جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ بھی پریشان ہے، اس سے بڑا مل جائے، اس سے اچھا مل جائے، اور جس کے پاس کرائے کا ہے وہ بھی بس اسی خواہش میں ہے کہ کاش میرے پاس اپنا ہوتا۔ پھر پریشان ہو کے پوچھتے ہیں مورگیج پہ لیں کہ ویسے لیں، کیسے پاسبل ہے؟ اس دنیا میں تو حلال مورگیج پاسبل ہے نہیں پاسبل، لیکن آخرت کے لیے، آخرت میں ہاں حلال پر 100% حلال مورگیج اویلیبل ہے اس آنے والے مہینے میں۔ اور اسی کے لیے وہ مالک کہتا ہے انسٹالمنٹس بک کرا سکتے ہو، بکنگ ابھی کرا سکتے ہو، اور جو دو گے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ تو آسان ایک ساتھ پر تھوڑا تھوڑا کر کے پے کرنا شروع کرو گے تو جیسے جیسے پے کرتے جاؤ گے وہاں پر بڑا سے بڑا محل تمہارے لیے، ایک نہیں کئی تعمیر ہو سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اس پراپرٹی کی شان یہ ہے وہاں پہ فرنیچر تو ملے گا ہی ملے گا۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کے ساتھ اس نے گارڈن بھی کہاں ملے گا، اور اس گارڈن میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس کا سایہ اتنا بڑا کہ آپ کار دھڑاتے جائیں، اپنی کار پہ ٹریول کرتے جائیں اس کا سایہ نہیں ختم ہوگا۔ اور جو بھی فروٹ آپ کو پسند ہیں، جو فلاورز آپ کو پسند ہیں، وہ سب آپ کے اس گارڈن میں ہوں گے۔
آپ گارڈن میں نکلے، آپ فریش فروٹ کھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے پسند کا ہے، وہ درخت آپ پہ قربان ہوتا جائے گا، خود آپ کے ہاتھ میں اپنا فروٹ دے گا، اور فروٹ وہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرے گا، مجھے کھاؤ، ٹیمپٹ کرے گا آپ کو، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا، نرم تو ایسا کہ کیا کہنے، اور میٹھا ایسا کہ منہ میں رس گھول دے۔ یہ دنیا میں بھی آپ اپنی پسند کا فروٹ کا درخت لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں، لگاتے بھی ہیں لوگ، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کا فروٹ آپ اتارتے ہیں، درخت خود جھک کے اپنا فروٹ نہیں دیتا آپ کو، آپ ہی کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، تو آپ اتارتے ہیں فروٹ، اب آپ اس کو کھانے کے لیے کاٹتے ہیں، اندر سے کیڑا جھانک رہا ہوتا ہے، کبھی تو وہ آپ کو دے کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ گھورنے لگتا ہے کہ میری آرام گاہ میں خلل ڈالا، اور آپ جو ہے وہیں پھینک دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میرا تو دل ہی نہیں چاہا دوبارہ کھانے کو۔ وہاں کے درختوں میں کوئی پھل ایسا نہیں ہوگا جو کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو، کسی کیڑے مکوڑے کے لیے بھی نہیں ہوگا، صرف آپ کے لیے، یہ مالک نے گارنٹی دی ہے۔ تو اب اتنا بڑا گارڈن، اتنی بڑی پراپرٹی، اس سب کو مینٹین کرنے کے لیے نوکروں کی فوج بھی تو چاہیے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ مالک نے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ پراپرٹی لیں گے نا، اس کے ساتھ آپ کو نوکر بھی فری میں ملیں گے۔ ایسا ہوا کبھی دنیا میں؟ آپ نے گھر لیا ہو اور کمپنی نے ساتھ میں آپ کو کہا ہو کہ آپ کو ہم 2-4 نوکر بھی دیں گے فری میں، آپ نے ان کو کوئی پے نہیں کرنا، لائف ٹائم پیمنٹ ہو چکی ان کی آپ کی طرف سے۔ یہاں پر تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ پھر جو نوکر ہوتے ہیں ان کو آپ ہائر کرتے ہیں، جو ہائر کرتے ہیں تو وہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے، کبھی ان کو وہ نہیں آتا ہوتا جو آپ چاہتے ہیں، اور جو ان کو آتا ہوتا ان کی اس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پراپرٹی کے مالک نے کہا ہے جو نوکر آپ کو ملیں گے نا، ویل ٹرینڈ، ویل اسکلڈ، آپ کو ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے سر پہ کھڑے ہو کے کام کروانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں۔ دنیا میں تو نوکر باکمال ہو، ہنرمند ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ کلین بھی اتنا ہی ہو، ہائیجینکلی بھی کلین اتنا ہی ہو، اسی لیے تو لوگ اپنے گھروں کے نوکروں کے برتن الگ کر دیتے ہیں کہ یہ جی کلین نہیں ہے۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ آپ نے ان سے کام کروانا ہے یا ان سے جو ہے وہ آپ نے ہائیجینکلی ان سے دانت صاف کروانے ہیں، یہ برش نہیں کرتے، یہ کنگھی نہیں کرتے، یہ کپڑے نہیں پہنتے، اس میں مجھے کوئی کلام نہیں کہ اس میں کوئی بحث نہیں کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے برتن الگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ایک مینٹالٹی بتا رہی ہوں کیوں الگ کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہے نا صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، لیکن پراپرٹی کے مالک نے کہا ہے جو وہاں آپ کو نوکر ملیں گے نا، ہائیجینکلی بہت کلین، ویل ڈریسڈ اور خوبصورت اتنے، آپ کی پراپرٹی کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور بڑے اچھے طریقے سے سرو کرنا جانتے ہوں گے، ان کو پتا ہے سرونگ کے مینرز کیا ہیں۔ تو اب آپ کو تو کام بھی کوئی نہیں، کام بھی سارے نوکر کر رہے ہیں، اتنا بڑا گھر ہے اور اتنا بڑا گارڈن ہے، تو اب آپ تو فارغ ہیں، اب کیا کریں گے؟ اب پارٹیز، فنکشن، ملنا جلنا یہ سب بھی تو ہوگا نا، تو اس کے لیے ڈریسز کہاں سے آئیں گے؟ تو پراپرٹی کے مالک نے کہا ہے کہ جب آپ گھر میں شفٹ ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک وارڈروب بھی ملے گی بھری ہوئی، اور اس میں آپ کی پسند کے، آپ کی آپ کے سائز کے بالکل درست بہترین ڈیزائنر سوٹ وہ آپ کو ملیں گے۔ آپ کے ڈیزائنر بھی کیا ڈیزائن بناتے ہوں گے جو ان ڈیزائنر نے سوٹ بنائے ہیں، اور وہ اتنے نرم، ریشم سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے، جو کپڑا ہاتھ میں لیں بس ہاتھ میں آ جائے، اور ایک کپڑا پہننے سے دل نہ بھرے، دوسرا اچھا لگ رہا ہو وہ بھی پہن لیں، تیسرا اچھا لگ رہا ہو وہ بھی پہن لیں، 70 پہن لیں، 70 ڈریسز پہن لیں، یہ نہیں کہ ایک ڈریس کے اوپر دوسرا پہنیں گے دوسرا چھپ جائے گا، نیچے والا چھپ گیا اوپر والا، نہیں، ایک میں سے دوسرا جھلکے گا۔ یہ پراپرٹی کے مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو ایسے ڈریسز ملیں گے، اور پھر ان ڈریسز کے ساتھ میچنگ جیولری وہ کہاں سے آئے گی؟ اس دنیا سے جائیں گے تو خالی آ جائیں گے، تو اب پریشان ہیں وہاں پر جیولری کہاں سے آئے گی؟ تو پراپرٹی کے مالک نے کہا اس کی بھی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہترین جیولری آپ کو ملے گی، بہترین ڈیزائن والی، یہ بھی نہیں کہ آپ کو پہلے ڈیزائن سلیکٹ کرنا ہے پھر آرڈر دینا ہے، پھر وہ کہے گا جی جیولر کہے گا کہ ہم اس کو آرڈر پہ بنوائیں گے، مہینہ 2 مہینے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کے وہاں شفٹ ہونے سے پہلے آپ کی پسند کی جیولری، آپ کے جڑاؤ کنگن، آپ کے ہار، آپ کا بریسلیٹ، آپ کا جو بھی ہے وہاں آپ کو تیار ملے گا، اور ایسے خوبصورت
ڈائمنڈ کے، موتی کے، ہیرے کے، سونے کے، چاندی کے، کاپر کے، جو بھی آپ جیولری آپ کو پسند ہے، اور ایسے خوبصورت کہ ان کی روشنی سے چاند کی روشنی مان پڑ جائے، اور موتی ایسے قیمتی کہ ساری دنیا کی دولت بھی دیں تو اس ایک موتی کی قیمت نہ ادا کر پائیں۔ ایسی خوبصورت اور شاندار پراپرٹی اور ایسا سب کچھ کون حاصل نہیں کرنا چاہے گا؟ آفر دے رہا ہے وہ، اور پھر پراپرٹی کے ریپرزینٹیو نے کہا ہے کہ اس کے میسنجر نے کہا ہے کہ وہاں اس جنت میں مومن کو ایک خیمہ ملے گا، موتی کا، سفید تھوتھے موتی کا، کھوکھلا، اندر سے کھوکھلا ہوگا، اور اس کی لینتھ کتنی ہوگی، اس کی ورڈھ کتنی ہوگی، 70 میل لمبا ہوگا۔ 70 میل جانتے ہیں کتنا ہوگا؟ 70 مائل۔ آپ 70 مائل اپنے گھر سے نکلے نا، لندن سے باہر نکل جائیں گے، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا خیمہ۔ عرب زیادہ تر خیموں میں رہتے تھے نا، جو ڈیزرٹ میں رہتے تھے، تو خیمہ آج بھی ان کے لیے ایک بڑی اسپیشل حیثیت رکھتا ہے۔ تو کہا اتنا بڑا جو ہے نا اس کا ٹینٹ ہوگا، اور اتنا خوبصورت موتی کا، سفید موتی کا بنا ہوا، اور اس کے ہر کونے میں اس کے گھر والے ہوں گے، وہ ان کو وزٹ کیا کرے گا۔ یہ صرف اس کا گھر ہوگا اتنا بڑا۔ یہ سب آفرز اس وقت بہت آسان اقساط پر ان دنوں میں اویلیبل ہیں۔ اس گھر کو پانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس پراپرٹی کو پانے کے لیے، وہ جو کائنات کا مالک ہے نا، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ نوازنا چاہتا ہے، وہ بچا بچا کے نہیں رکھتا۔ تو وہ آفرز کر رہا ہے، سیل پہ لگا رہا ہے اس کو، کوشش کر رہا ہے، آپ کے لیے چاہتا ہے کہ آپ کوشش کریں اس کے لیے، اور اس کے لیے اس نے آسمان کے دروازے کھولنے کا اعلان کیا ہے اس مہینے میں۔ جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے، اور 8 کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی ایک دروازے سے جس سے آپ کا دل چاہے اس جنت کی بہترین لوکیشن میں سے کسی بھی جگہ پر گھر لے سکتے ہیں۔ جنت کی لوکیشن جانتے ہیں؟ بہت ساری بات ہی لوکیشن کی ہے نا۔ ہم دنیا میں لوکیشن ڈھونڈتے ہیں وہ جو کہ سی سائڈ پر ہو، وہ جو کہ پہاڑوں پر ہو، وہ جو کہ پھولوں پر ہو، اور سیکیورٹی بھی زبردست ہو۔ اب ظاہر ہے ایسی جگہوں پر گھر لیں گے تو سیکیورٹی کہاں سے آئے گی؟ ہاں، جہاں پہ پھر ایسی سیکیورٹی ہے تو مہنگا بھی بہت ہے۔ تو اس گھر کے مالک نے کہا ہے سیکیورٹی کا تو آپ پوچھیں ہی مت کیسی ہے، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، نہ گھر کے نوکر چوری کرتے ہیں، نہ باہر سے کسی چور کا خطرہ، بہت سیکیور، کرائم تو زیرو ہے وہاں پر۔ تو بہترین لوکیشن پر آپ کی پسند کا، چاہے وہ سی سائٹ ہے، چاہے پہاڑ کے اوپر ہے، چاہے اسکائی اسکیپرس ہیں، چاہے لگژری اپارٹمنٹس ہیں، جہاں بھی چاہیں آپ پراپرٹی بک کر سکتے ہیں، اور جنت کے ان 8 دروازوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اس لوکیشن پہ پہنچ سکتے ہیں۔ چاہیں تو جنت الفردوس کی لوکیشن آپ کو مل سکتی ہے، وہ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ بہترین جگہ جہاں پر سارے پیغمبر، نبی، صدیقین، شہداء سب ہوں گے، آفر وہاں کی بھی ہے۔ چاہیں تو جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت الخلد میں جا سکتے ہیں، اور چاہیں تو جنت عدن میں جا سکتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت ہے، جنت الماوا، وہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک دروازے سے اپرچونیٹیز، آفرز اس وقت لگے ہوئی ہیں، اور لگیں گی اس وقت جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ بس چند دنوں کی بات ہے، تیاری ابھی سے کرنی ہے، اور ان دنوں میں جو ڈورز کھلیں گے ان میں ایک ڈور ہوگا صلاح کا، ایک ڈور ہوگا روزے والے کا، ایک ڈور ہوگا اللہ پر توکل کرنے والوں کا، ایک ڈور ہوگا جہاد کا، ایک ڈور ہوگا حج کا، کسی میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی آیا ہے، تو صدقہ و خیرات کا ایک ڈور ہوگا، کاظمین کا ایک ڈور ہوگا، ذکر کرنے والوں کا ایک ڈور ہوگا، باب الریان ہوگا، روزہ داروں کے لیے ایک ڈور ہوگا، اور اس ڈور سے صرف روزہ دار ہی چند داخل ہو سکیں گے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کیا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کو اس دروازے سے بلایا جائے گا کہ یہاں سے جنت کی لوکیشن میں جو ان کا گھر ہے نا وہاں تشریف لے جائیں، کیونکہ انہوں نے روزے کے ذریعے سے لوکیشن پائی نا، تو اسی دروازے سے ان کو اندر بلایا جائے گا، اور اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کسی اور کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جب آخری فرد بھی اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا،
اور اب کوئی شخص بھی اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. یہ باب الریان ہے، یہاں سے روزہ دار اندر داخل ہوں گے. اور یہی وہ روزہ ہے جو انسان کے لیے ڈھال بنے گا، اور یہی وہ روزہ ہے جس کے بارے میں جو پراپرٹی کا مالک ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو نے کہا ہے، اس کے میسنجر نے کہا ہے، اس کے پیغمبر نے کہا ہے کہ جو کوئی روزے سے ہو تو روزہ اس کی ڈھال ہے. تو اسے چاہیے کہ نہ تو فحش گوئی کرے، نہ ہی گناہ کی کوئی بات کرے، اور اگر اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں. اور پھر یہ کہ ایسے روزہ دار کے لیے کہا 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس وقت اس کو ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی جب وہ اسے اس کے روزے کا اجر دے گا. اور اجر میں کیا ملے گا اس کو؟ ایسی بہترین جنت جس سے وہ آلریڈی اپنے بندوں کو متعارف کرا چکا ہوا ہے. تو وہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو خوش کر دے گا. پراپرٹی کے مالک نے کہا ہے کہ اس مہینے میں جو اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کا میسنجر ہے، اس نے کہا ہے کہ اس آنے والے مہینے میں، اس رمضان میں، ہر نیکی کا عمل 10 سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے. تو آپ ایک عمل کریں، مثلاً آپ گھر میں داخل ہوئے تو دایاں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھی، گھر داخل ہونے کی دعا پڑھی، اور بسم اللہ ولجنا اور بسم اللہ خرجنا. تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے برش کیا، تو یہ 3 نیکی کے عمل آپ نے کیے، بلکہ 4 کہا جائے. دعا بھی پڑھی، قدم بھی دایاں اندر رکھا، پھر ہاتھ دھوئے، برش کیا. یہ ساری سنتیں ہیں، تو سنتوں پر عمل کریں گے تو نیکی ہی نیکی ہیں. تو یہ ایک ایک عمل جو ہے یہ تعداد میں بھی بڑھے گا اور اثر میں بھی بڑھے گا. اثر مطلب اجر میں. تو تعداد میں کیسے بڑھے گا؟ ایک جو ہے وہ 10 کے برابر ہو جائے گی، فار ایگزامپل 700 کے برابر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اجر میں آپ 10 سے ملٹیپلائی کر لیں یا 700 سے ملٹیپلائی کر لیں. آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، آپ نہیں حساب لگا سکتے. لیکن وہ جو کائنات کا مالک ہے اس کا حساب بہت تیز ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ حساب لگانے میں بہت تیز ہے. سیکنڈز میں ملین بلین ٹریلینز اور انفینٹ نمبر کا سرمایہ آپ کے ہاتھ میں پورا حساب کتاب کر کے دے دے گا. یہ لیں، اتنا منع آپ کا، کوئی کمی نہیں، کوئی کسر نہیں، اضافہ اضافہ. اور اس نے کہا ہے کہ انسان کا ہر عمل، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. اور بعض اسکالر نے کہا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں. تو جس کا اللہ ہو گیا اس کی تو ساری کائنات ہو گئی. اور آگے ایک اور حدیث میں اس کے الفاظ ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے اپنی خواہش اور بھوک کو ترک کیا. تو یہ جو روزہ ہے اور یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ کوئی ایسا معمولی نہیں ہے کہ بس اس کو لاپرواہی سے گزار دیا جائے، غفلت کا مظاہرہ کیا جائے، تیاری نہ کی جائے، یا اس کے لیے جوش و خروش کا مظاہرہ نہ کیا جائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رمضان تو ہر سال آتا ہے، تو ہر سال گزر بھی جاتا ہے. اب ہم بچے تو نہیں ہیں جوش و خروش کا مظاہرہ کریں. نہیں، جس کو اس جنت کو پانا ہے، جس نے رب سے سودا کرنا ہے، وہ تو جوش و خروش دکھائے گا، وہ تو ایکسائٹڈ ہوگا کہ اچھا اتنی آفر آنے والی ہے، ایسی سیل لگنے والی ہے. وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھے گا کہ مجھے کوئی ایک موقع بھی نہیں جانے دینا، کوئی ایک لمحہ بھی نہیں جانے دینا. اور پھر یہ جو دن آ رہے ہیں یہ تو سردیوں کے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی پروفٹ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ٹھنڈا ٹھنڈا مال غنیمت کا روزہ سردی کا روزہ ہے، تو آپ کو آپ کو سردی کا روزہ کیا کہا ہے؟ بغیر محنت کے سرمایہ ہے آپ کے لیے. یہ بھی جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اس میں تو پھر اور جو ہے وہ محنت کم، سرمایہ بہت زیادہ، اجر بہت زیادہ، ثواب بہت زیادہ، ریوارڈز بہت زیادہ. تو جنت کو پانے کے تو بہت سے آپ کے پاس پھر خزانے جمع ہو جائیں گے، آپ ان کو جمع کر سکتے ہیں. اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. کمی کہاں ہے؟ انسان کی کوششوں میں ہے. اس روزے کی حفاظت کرنا، اس میں خالصتاً اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک نہ کرنا، اس کا پروٹوکول، اس کی عزت، اس کا خیال رکھنا، یہ آپ کو
اجر میں اس روزے کے ذریعے سے بہت بڑھا دیں گی، بہت آپ کی حیثیت بلند کر دیں گی، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہو جائے گا، بہت ویلتھی ہو جائیں گے آپ، بہت بڑی جنت کما سکیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم 2 چیزیں خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کو بلائیں گے، جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے فلاں ادھر آ جا، یہ دروازہ بہترین ہے۔ تو جو کوئی نمازی ہوگا اس کو نماز کے راستے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی جہاد کرنے والا ہوگا، مجاہد ہوگا، اس کو جہاد کے راستے سے بلایا جائے گا۔ جو کوئی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اس کو زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو کوئی اسی طریقے سے روزہ دار ہوگا تو اس کو روزہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ مجھے اس میں کوئی بحث نہیں کہ کسی شخص کو ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلایا جائے گا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ اس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا بھی ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ایک ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تو یہ خوشخبری مل گئی کہ آپ بھی انہی میں سے ایک ہوں گے، لیکن ہمارے پاس بھی موقع کم نہیں ہے۔ اس رمضان میں نیکیوں کی جو سیل ہے، ان ساری ہی چیزوں کے ذریعے سے ہم بھی ان لوگوں میں سے بن سکتے ہیں جن کو جنت کے کئی دروازوں سے بلایا جائے۔ صلاح کی اگر بات کر لیں، صلاح کا ڈور ہے تو اس مہینے میں صلاح کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، تو آپ بھی اضافہ کر دیں، فرض کے ساتھ ساتھ جو اس کی سنتیں موقدہ ہیں، غیر سنتیں موقدہ ہیں، ان کے اوپر بھی دھیان دینا شروع کر دیں۔ اگر پہلے ہی آلریڈی مقدار آپ نے بڑھائی ہوئی تھی، یعنی کہ آپ کوانٹٹی کا خیال رکھ رہے تھے، تو آپ کوالٹی کا بھی خیال رکھیں۔ جس طرح سے فرض کی کوالٹی کا خیال کر رہے تھے تو آپ سنتوں کی کوالٹی کا بھی خیال کر لیں، اجر بڑھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد عصر کے غیر موقدہ 4 سنتیں، ان کا اہتمام شروع کر دیں۔ مغرب کی پہلی 2 رکعتیں جن کے بارے میں موسٹلی لوگ نہیں جانتے، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد کی جو ہے وہ 4، اس میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ دونوں شامل ہیں، ان کا اہتمام شروع کر دیں۔ عشاء کے ساتھ تو پھر بہت ہی لمبا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ چاہیں تو 8 پڑھیں، چاہے تو 2 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، چاہے 10 پڑھیں، چاہے 30 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، جتنی مرضی چاہیں آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ پھر اس کے بعد تہجد کا وقت ہے، وہاں ذکر کریں، دعائیں کریں اور صلاح پڑھیں۔ پھر فجر کی سنتیں اور فجر کی نماز کے بعد کے 2 نفل سورج کے نکلنے کے بعد اپنے اپنے، ہاں، سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم نوٹ کر لیں، اور اس کے 10-15 منٹ کے بعد آپ جو نفل پڑھیں گے، یہ اشراق کے 2 نفل، یہ آپ کو آپ کے جسم کا صدقہ بھی ہو جائے گا، اور یہ کہ یہ بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر اور گزرے، 4 پڑھ لیں تو آپ کے دوحہ کے 4 نفل ہو جائیں گے، تو آپ کے دوحہ کے بھی 4 نفل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے جو اپنی نماز کی کوالٹی بھی بڑھائے گا، کوانٹٹی بھی بڑھائے گا، تو وہ باب الصلاح سے پکارا جائے گا کہ اس رستے سے جنت میں آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جس لوکیشن پر چاہتے ہو وہاں تمہارا گھر ہے، وہاں پہنچ جاؤ۔ پھر جو روزہ دار ہوگا اس کو روزے کے دروازے سے، روزے کے پروٹوکول کا جو ہے وہ خیال کر رہا ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے جو باب الایمان ہے، توکل کا دروازہ، اسے بلایا جائے گا، یعنی جو کرنا ہے اللہ کے حکم پر کرنا ہے، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور نتیجے کے بعد پچھتاووں کا شکار نہیں ہونا، توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ اور جب تک انسان اللہ پہ توکل نہیں کرتا تب تک وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر ہی نہیں سکتا، تو جو یہ تمیز پیدا کر لے گا اس کو اس رستے سے آگے بلایا جائے گا۔ پھر جہاد کا دروازہ ہے، جو اس رستے سے اندر داخل ہونا چاہے گا مجاہد، تو وہ اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرتا ہوگا، اور اللہ کے دین کے لیے کوششیں علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علم جہاد کا پہلا ڈور ہے، پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور اس کی آخری سیڑھی، آخری سٹیپ اس کا قتال ہے۔ تو جو اس رستے سے اندر داخل ہونا شروع کرے گا، چاہے گا، کوششیں کرے گا، وہ اس رستے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر حج ہے، اور جو حج کے پروٹوکولز کا اہتمام کرے گا، جو اس کے اوامر اور نہیں اور ان کا جو ہے وہ خیال کرے گا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ کوئی فحش کوئی کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، نہ کوئی جنگ و جدل کرے، اور سارے مناسک کے حج صحیح طریقے سے ادا کرے، خالصتاً اللہ کے لیے کرے، وہ حج مبرور، مقبول حج والا، گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا، وہ حج کے راستے سے، حج کے دروازے سے بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا تو حاجی کہاں ہے، اور وہ اس راستے سے اندر داخل ہو سکتا ہے۔
اور پھر جو زکوٰۃ ادا کرنے والا، صدقہ و خیرات دینے والا، یہ اس رستے سے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے، یہ مال سے بھی دینا ہے، یہ جان سے بھی دینا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ کئی قسم کی اقسام ہیں، کئی طریقے ہیں۔ مال کا صدقہ تو نکالنا ظاہر ہے جس کے پاس ہے اس کے لیے آسان ہے، جس کے پاس نہیں ہے مشکل ہے۔ تو جو پراپرٹی کا سودا کرنے والا ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، اس نے ایسے کم مایہ لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹیز کم نہیں کی۔ اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہا کہ ایک وہ لوگ آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے کہنے کہ ہمارے علاقے کے کچھ امیر لوگ ہیں، وہ ظاہر اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں اور خوب اجر پاتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم اتنا خرچ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات کر لو، تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ تم بھی اجر و ثواب میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ خوشی خوشی واپس پلٹ گئے، کچھ دنوں بعد دوبارہ آ گئے اور کہنے لگے وہ تو ہمارے علاقے کے امیر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور وہ بھی خوب خوب اب یہ ذکر کرنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ جو صدقہ و خیرات ہے یہ مال سے بھی کر سکتے ہیں اور تسبیحات کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جو انسان اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد 2 نوافل کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ جو جسم کے 360 جوڑ ہیں ان کا بھی صدقہ دے دیتا ہے، جو کہ ویسے تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ نمازیں جو ہیں وہ اس کے جوڑوں کا صدقہ وہ بن جاتی ہیں۔ تو جان سے بھی صدقہ دینا ہے، اعمال کے ذریعے سے اور مال سے بھی دینا ہے۔ تو جو ایسے کرے گا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ وہ اس دروازے سے اپنے جنت کے محل میں، اپنے محلات میں وہاں پر پہنچ جائے۔ اور پھر ذکر کرنے والے، ان کی تو کیا ہی شان ہے، ان کو ذکر کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ذکر کے لیے کوئی الگ سے بیٹھ کر تسبیح، جائے نماز، دوپٹہ خاص لوکیشن کی طرف فیس کرنا اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ کہیں بھی کسی بھی حال میں جہاں بھی آپ ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ ذاکرین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور آسان طریقہ کیا ہے، جو بھی کام کریں آپ، جو بھی کام کریں اس کو اللہ کے نام سے شروع کریں۔ جو سنت کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا آپ ذاکر ہیں۔ گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا آپ ذاکر ہیں، آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے، اسے دعا مانگی ہے، اس کو پکارا ہے۔ آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، کھانا کھا لیا الحمدللہ کہیں، اللہ کو یاد کیا، آپ ذاکر ہو گئے۔ آپ اپنے بیڈ پہ لیٹنے لگے ہیں سونے کے لیے، اللہ کا نام لے کر لیٹیں، دعائیں پڑھ کر لیٹیں، تسبیحات کر کے لیٹیں، جو حفاظت کی دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر لیٹیں، پھر جو سورۃ الملک ہے اس کا اہتمام کر کے لیٹیں۔ کتنے زیادہ ذکر ہیں آپ کے لیے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھ کر ہی کریں پھر ہی آپ ذاکر بنیں گے، کچھ خاص تسبیحات کریں پھر ہی ذاکر بنیں گے۔ تو سونے سے پہلے آپ تسبیح فاطمہ کریں، آپ جو ہے وہ آخری 3 کل پڑھیں، آپ سورۃ الملک پڑھیں، آپ ذاکر ہیں۔ آپ صبح اٹھیں، اللہ کا نام لے کر اٹھیں، دعا پڑھ کے اٹھیں۔ آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ سے پناہ مانگ کر جائیں، باہر نکلیں اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، آپ ذاکر ہیں۔ آپ اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں اوپر اپنے بیڈ روم میں آنے کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے چڑھیں، نیچے جاتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر اتریں، آپ ذاکر ہیں، ذاکر بن جائیں گے آپ۔ بس اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، دھیان کرنا ہے۔ پھر کچھ کلمات ایسے ہیں جن کی میں سے ایک کے بارے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعمال میں 2 کلمات بہت بھاری ہیں، کہنے میں بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں کہا جو اس کو 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ، ان کلمات کو کہنے والا 3 دفعہ کہنے والا زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور پھر جو کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ دنیا اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں جن پر سورج چمودار ہوتا ہے یہ مجھے ان سب سے زیادہ قیمتی ہیں، یعنی اتنی ان کی ویلیو ہے کہ اگر ساری دنیا کی قیمت بھی دے دی جائے نا، ساری دنیا کا مال خرچ کر دیں آپ
جتنا سونا، جتنا پیسہ، جتنا ہیرے جواہرات، جو بھی بلیک ریئر ہے یا وائٹ ریئر ہے یا منرلز ہیں، جو بھی اب جس کے پیچھے ساری دنیا لڑ رہی ہے، یہ سب دے دیں، جتنی دولت حاصل ہو وہ ایک طرف رکھ دیں، اور یہ جو کلمہ جس کو ہم تیسرے کلمے کے نام سے جانتے ہیں، یہ ایک طرف رکھ دیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، قیمت میں، ویلیو میں اس سے زیادہ ہے، تو پھر ہم کیوں کمی کریں؟ کوششیں ہماری کم نہیں ہونی چاہیے پھر تو، جنت کمانے کے بڑے موقع ہیں، بس کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈور بھی ہے، جسے کہتے ہیں کاظمین کا ڈور۔ یہ ڈور کن کے لیے ہے؟ وہ جو اپنے غصے پر قابو پا جاتے ہیں، جن کا اخلاق بہترین ہو جاتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے پر قابو پائیں گے تو لوگوں کو معاف کریں گے نا، لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کریں گے، کوئی بات نہیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے، کچھ سکھا دیں گے، کوئی اچھی بات کر دیں گے، شاؤٹنگ سے بچیں گے۔ اور روزے کے دوران بھی اس عمل کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ جو روزے سے ہو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ تو فحش گوئی کرے، نہ گناہ کرے، اور نہ ہی شور و غل کرے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ ایک ہوتا ہے لڑائی میں اونچی اونچی بولنا، اور ایک ہوتا ہے ویسے ہی ٹون ہی اونچی رکھنا، ہر بات اونچی آواز میں کہنا، سختی سے کہنا۔ تو یہ جو کاظمین ہوتے ہیں نا، یہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نرم رکھتے ہیں، تو پھر یہ لوگوں کو معاف کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں، پھر یہ محسن بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو کائنات کا مالک ہے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو آپ سے جنت کا سودا کر رہا ہے، پھر اس کا کہنا ہے واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرے گا، ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں چونکہ ظاہر ہے انسان کرینکی ہوا ہوتا ہے، بھوک سے، کمزوری سے، چڑچڑا ہوا ہوتا ہے، تو بعض اوقات بات برداشت کرنا بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو رمضان میں کاظمین کا ڈور بھی خاص طور پر کھول دیا جاتا ہے، کہ جو اپنے غصے پر قابو پائے، اپنے چڑچڑے پن پر، اور اپنی آوازوں کو پست رکھے، اپنے غصے پر قابو پائے، معاف کر دے لوگوں کو، بات کو جانے دے، چھوڑ دے، جس نے کوئی زیادتی کی اس کو بھی چھوڑ دے، معاف کر دے، اس کے لیے وہ ڈور ہے کہ اس ڈور سے چاہے تو اندر انٹر ہو جائے۔ تو یہ آٹھوں کے آٹھوں ڈور جو ہیں یہ کھولے جائیں گے، اور صدقہ و خیرات میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ جیسے ایک حدیث میں زکوٰۃ کے الفاظ آئے نا کہ کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کے رستے سے بلایا جائے گا، تو جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے خوشی خوشی، زکوٰۃ اس کے پورے پروٹوکول کے ساتھ، ایک تو ذرا ٹائم پر زکوٰۃ دینا، پھر جتنا سرمایہ ہے، مثلاً زیور ہے، نقد مال ہے جو کہ اکاؤنٹ میں ہے، پلاٹس ہیں جو کہ کمرشل پلاٹس ہیں جو کہ آپ کی سیونگ کے ہیں، تو ان سب کو ملا کر پھر ظاہر ہے کہ جو کیش فلو بنے گا اس کے اوپر 2.5% کی زکوٰۃ، جو اس طریقے سے زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں، کیلکولیٹ کر کے، اور پھر جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو دوسرے پروٹوکولز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں، لوگوں پر احسان جتانے کے لیے نہیں دیتے، لوگوں سے چھپا کر دیتے ہیں، ریاکاری نہیں کرتے، میٹھا بول بولتے ہیں، لوگوں پر احسان نہیں جتاتے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو خوشی خوشی دیتے ہیں، ہر وقت فکر مند نہیں ہو جاتے کہ لو زکوٰۃ آ گئی، اب میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں، اور جو اتنا ہے چلو یہ بھی زکوٰۃ میں دے دے تو پھر ہمارے پاس سیونگ ہی کیا بچی، اب میں اپنا زیور توڑوا کے دے دوں، زیور اسی کے اوپر جس کو میں نے جمع کر کے رکھا یہی تو میری سیونگ ہے، دل تنگ نہیں کرتے، خوشی خوشی دیتے ہیں، زبردستی کی چٹی، ٹیکس نہیں سمجھتے اس کو اپنے اوپر، جنت کمانے کا، جنت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ کو، ان کو پھر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اس رستے سے بلایا جائے گا۔ کتنی اپرچونٹیز ہیں اس جنت کو کمانے کے لیے، اس جنت کا وارث بننے کے لیے۔ اور جو پراپرٹی کا مالک ہے اس دنیا کی اور اس دنیا کی بھی، اس کا کہنا یہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا نا پھر اس کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ دنیا میں تو انسان کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ جو گھر ہے یہ خراب نہ ہو جائے، یا پھر اس گھر پر کوئی اور قبضہ نہ کر لے، یہ کہتے نہیں ہم زبان سے، لیکن اسی لیے تو
نئے آنے والوں کو اتنی جگہ بھی نہیں دیتے گھروں میں، وہ اپنے ہی رشتے دار ہوتے ہیں جو گھروں میں آتے ہیں، اتنی اسپیس نہیں دیتے۔ میرا گھر، تو یہ گھر تو انسان کا میرا رہتا ہی نہیں، اپنا تو رہتا ہی نہیں، پرایا ہے، پرایا ہی ہو جائے گا۔ لیکن اس گھر کی گارنٹی دی ہے گھر کے مالک نے کہ ایک دفعہ گھر آپ کا ہو گیا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکے گا اس کو۔ کوشش آپ نے کرنی ہے کسی بھی ڈور سے انٹر ہو جائیں بس اس میں۔ تو ایک دفعہ گھر آپ کا ہو گیا، آپ کے نام لگ گیا، آپ اس میں بس گئے، آپ اس میں چلے گئے، تو اب ایک ندا دی جائے گی اور کیا کہا جائے گا، یہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ بھی انعام ہے، یہاں تم ہمیشہ رہو گے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اور اس گھر کے ساتھ کچھ اور ضمانتیں بھی ہیں جو میں تمہیں دی جائیں گی کہ اس گھر میں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اس گھر میں ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ کبھی سنی ہے آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے ایسی کہانیاں؟ میں جب آئی تھی اس گھر میں، چھوٹی سی میری عمر تھی، جوان تھی میں، اسی گھر میں بوڑھی ہو گئی۔ ہم بھی جس جگہ جاتے ہیں بعض اوقات وہیں رہتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس گھر کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہے، جو انٹر ہو گیا کہا جائے گا کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہوگے۔ پھر ایک اور انعام دیا جائے گا، کہا جائے گا اس گھر میں ہمیشہ خوش رہوگے، کبھی سیڈ نہیں ہوگے۔ اور یہ تو کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، اس دنیا میں تو کسی گھر میں کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ نیا گھر آپ لیں، آپ گھر میں رہیں اور آپ کی اس گھر میں ہمیشہ خوشیاں ہوں، ہمیشہ خوشیوں کے میلے لگے۔ نہیں، وہیں سے انسانوں کے لاشیں بھی نکلتے ہیں، میتیں بھی جاتی ہیں۔ پھر ایک اور انعام اس کا اعلان کیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کے وارث تم بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے میں، یہ کہا جائے گا اس کو۔ تو اس گھر کے لیے پھر کیا کوششوں میں کوئی کمی رہنی چاہیے؟ کیا ان ڈورس میں سے کوئی بھی ڈور اپنے لیے کھلوایا نہ جائے، یا سارے ہی ڈورس میں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کر کے سب سے ہی اندر داخل ہونے کی کوشش کی جائے، کسی بھی لوکیشن پر اپنے گھر کو پانے کے لیے؟ آفرز تو لگنے والی ہے، ہم کتنا تیار ہیں اس کے لیے، ہم نے کتنی تیاری کرنی ہے، ہمیں کتنا آگے بڑھنا ہے، ہمیں کتنا جوش و خروش دکھانا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ جتنی محنت کریں گے، جتنا کوشش کریں گے، جتنا جوش و خروش دکھائیں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں اس دنیا کی میٹھاس پانے کے لیے، اس میٹھی میٹھی جنت کو پانے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا کرے، ان آنے والے دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ زندگی میں یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کو نہ ملے، اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، یہ ہمارے سلف صالحین بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اور پھر کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کے جانے والوں میں سے رخصت ہو گئے ہیں اسی مہینے میں، کچھ پچھلے مہینے میں اور کچھ ابھی دن باقی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان دنوں تک پہنچا بھی دے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بھی بنا دے، اور ان سے فائدہ اٹھا کر ہم جنت کے قریب پہنچ جائیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، دعائیں بھی کرنی ہیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت، اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچا دیں، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنی اس جنت میں جو تو نے ہمارے لیے بنائی ہے اور اس کو بنانے کے بعد کسی کو اسے دیکھنے نہیں دیا، اس میں ایک دفعہ سب کے ساتھ مل کر مزہ اٹھانے کا، لطف اٹھانے کا موقع عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔